تو ایک رات ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے پہر آپ اٹھے اور جا کر ایک جگہ بیٹھ کر میرے حضور نے تلاوت شروع کی۔ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ صاحب قرآن۔ اب سوچیں کہ جس پہ سورہ یاسین نازل ہوئی اور وہ جب سورہ یاسین کو پڑھتے ہوں گے، جن پر سورہ مزمل اتری، جسے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، جب وہ انہوں نے سورہ مزمل کو پڑھا ہوگا، میرے آقا کریم نے جب سورہ مدثر پڑھی ہوگی، والضحیٰ کے چہرے والے آقا نے جب والضحیٰ کی تلاوت کی ہوگی، واللیل کی زلفوں والوں نے جب واللیل کی تلاوت کی ہوگی، سوچئے کیا سما بندھا ہوگا۔ اب وہ جب آواز گونجی تو وہ ابو جہل کے کانوں میں بھی پڑی۔ وہ اٹھا اور آواز کے تعاقب میں آ کے ایک جگہ چھپ کے سننے لگا تلاوت، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز تلاش کرے کلام کے اندر سے تاکہ صبح وہ بتائے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ کجی ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا۔ چھپ کے آ کے بیٹھ گیا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی اٹھے، چھپ کر ایک جھاڑی کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخنس بن شریک، یہ بھی، اس کے کانوں میں آواز پڑی، یہ بھی سردار تھا، یہ بھی اٹھا اور خاموشی سے جا کے بیٹھ کے سننے لگا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں میرے حضور، جن پہ قرآن نازل ہوا، اور وہ کلام کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ میں پہاڑوں پہ نازل کرتا، وہ خوف خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب یہ جو سننے آئے تھے، وہ جیسے جیسے سنتے گئے ان کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، سنتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی، روشنی ہونے لگی، تو حضور نے تلاوت موقوف کی، وہ سب نکلے اور واپس جانے لگے۔ ایک پوائنٹ پہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ارے تم بھی اوہ چلو کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم لوگ سننے آئے تھے، ہم تو تنقید کے لیے آئے تھے، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ کوئی اس میں سے عیب نکالے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، مگر آج ایک کام کرتے ہیں، اگر قوم کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے بھی قرآن سنا ہے تو ہمارا حشر کیا کرے گی، تو ایک کام کرتے ہیں، بس خاموشی، آج کے بعد کوئی بھی یہاں پہ سننے نہیں آئے گا، نہ تم آؤ گے نہ میں آؤں گا۔ اور ٹھیک ہے چلو بھائی، سب چلے گئے۔ اب دوسری رات آئی، میرے حضور پھر آ کر تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے پھر تلاوت شروع کی۔ یہ قرآن ہے تو وہ صاحب قرآن ہے، یہ کتاب انقلاب، وہ پیغمبر انقلاب، یہ قرآن آنے والا، وہ پڑھ کر سنانے والا، یہ راہ بتانے والا، وہ راہ دکھانے والا۔ اور کہنے دیجئے کہ قیامت تک اس کی تلاوت جاری، اور قیامت تک ان کی حکومت جاری، قیامت تک اس کی قراءت جاری، قیامت تک ان کی نبوت جاری۔ جس نے اس قرآن کی تلاوت کی وہ قاری بن گیا، اور جس نے اس قرآن کی زیارت کی صحابی بن گیا۔ حضور تلاوت فرما رہے ہیں، حضور تلاوت شروع کی، قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ تینوں پھر اس نے کہا اچھا، میں نے تو ابو جہل نے سوچا کہ وہ دونوں تو آئیں گے نہیں، موقع اچھا ہے میں سن لوں، کیونکہ وہ لذت جو ملی، اس کو سرور ملا نا اسے، جا کے کہنے وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں چلا جا کے سن لیتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح ابو سفیان نے سوچا، اسی طرح خنس نے سوچا، تینوں خاموشی سے پھر آ کے اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سننے لگے۔ رات گزر گئی،
صبح ہوئی تینوں پھر نکلے، پھر اسی جگہ پہ ارے یار تم پھر آ گئے، تم بھی آ گئے، قوم کو پتہ لگے گا کیا ہوگا. کہا اچھا چلو آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا. تیسری رات پھر ہوئی، پھر میرے سرکار نے تلاوت شروع کی. وہ تو انتظار میں تھے کہ کہیں سے آواز آئے. آواز پہنچی، فوراً تینوں پھر نکل کے آ گئے. صبح جب ہوئی اسی پوائنٹ پہ تینوں ملے، کہنے لگے یار یہ تو ہماری عادت ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس سحر میں مبتلا ہو جائیں. آج پکا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور جو عہد شکنی کرے گا اس کو سزا ملے گی. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، ہو گیا. معاہدہ کیا اور سارے واپس لوٹ گئے تینوں. اب اخنس بن شریک جو تھا وہ بھی سردار تھا. جب گھر پہ جا کے وہ بیٹھا تھوڑی دیر، اس نے سوچا، قرآن کے بارے میں سوچتا رہا کہ 3 راتیں قرآن سن کے آیا تھا، اللہ کا کلام 3 راتیں سن کے آیا تھا. اس نے ڈنڈا اٹھایا اور سیدھا گیا ابو سفیان کے گھر پہ، دروازے پہ ڈنڈا مارا. ابو سفیان باہر آئے، کہا ایک بات بتاؤ، یہ جو 3 دن سے ہم سن رہے ہیں اس کلام کے بارے میں مجھے بتاؤ، میں تو بہت بے چین ہو گیا ہوں اندر سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم بتاؤ یہ کلام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کسی مخلوق کا کلام تو نہیں لگتا، اور کچھ باتیں تو مجھے سمجھ آئی ہیں اور کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی. کہا چلو آؤ. ہاتھ پکڑا اس نے اور لے کر دونوں چلے گئے ابو جہل کے پاس. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا. کہا ایک بات بتاؤ، یہ جو آج رات ہم تلاوت سن کر آئے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میرے تو دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، مجھے تو یہ حق لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اب دیکھیے ابو جہل نے جو جواب دیا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قریش کے ساتھ برابری پہ تھے، یعنی وہ بھی تجارت کرتے ہیں، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، وہ بھی خیرات کرتے ہیں، ہم بھی خیرات کرتے ہیں، وہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی پلاتے ہیں، جتنے خیر کے کام وہ کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم برابر ہیں. اب اگر نبوت ان کے ہاں آ گئی تو یہ تو کہاں چلے جائیں گے اور ہم نیچے چلے جائیں گے. نہ بھائی نہ، میں تو بالکل بھی حمایت نہیں کروں گا. یعنی وہ جو خاندانی عصبیت تھی، لسانیت، ہمارے یہاں بھی معاشرے میں آج وہی چیز ہے نا کہ کوئی بندہ سچا ہے، سچا ہے، کھرا ہے، نہیں جی ساڈی برادری دا نہیں ہے گا، ہماری قوم والا نہیں ہے، ہماری زبان والا نہیں ہے. بھلے بندہ کتنا قابل ہو، ہم انسلٹ فیل کرتے ہیں اس کو عزت دینے میں. بھائی جسے اللہ نے عزت دی اسے عزت دو، تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا.